طاہر القادری کے جملوں کے مطابق مشاجرات صحابہ پڑھنے کے بعد یا تو رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے۔ رافضی سے مراد شیعہ ہے، خارجی سے مراد وہابی ہے۔ اپنا نام نہیں لاتا، خود کو وہ بیچ میں ہی رکھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد یا ادھر جاؤ گے یا ادھر جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ جسم کی خوراک اور روح کی خوراک اگر خدا مقام عطا کرتا ہے تو کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پہ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مسلمان بن گیا تو مقام مل گیا، نہیں، جتنا علم حاصل کرے گا اتنا مقام اس کا بلند ہوتا جائے گا، کیونکہ علم کے حصول کے بعد پھر معرفت کا حصول ہوتا ہے، پھر معرفت الہی پردوں کو ہٹاتی ہے، پھر انسان کے دل پہ اللہ کی نورانیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تبھی فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور یہ ایمان اگر ملے گا تو ایک ہی دروازے سے ملے گا، اور وہ در ہے در باب مدینۃ العلم کا دروازہ ہے۔ یہیں سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، یہیں سے معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کوئی اگر کسی مقام تک پہنچا، تبھی پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں جسم نہیں رکھتا، لیکن اگر میرے علم کی صفات کو دیکھنا ہے، میں نے ان صفات کو محمد اور آل محمد میں جمع کر دیا ہے۔ اب مثلا خدا جسم رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ فرد خوش ہے یا ناراض ہے، آپ اس کے چہرے کے اثرات سے سمجھ سکتے ہو کہ آج جناب خوش ہیں، آج جناب ناراض ہیں۔ مجھے اللہ نظر نہیں آتا، اب پتہ کیسے چلے کہ اللہ خوش کب ہوتا ہے، اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ اگر جاننا ہے تو فاطمہ کو دیکھ لو، اگر وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر وہ غضبناک ہے تو میں غضبناک ہوں۔ تو یہ ان کا وجود ہے جو رضا الہی کو ظاہر کرتا ہے اور غضب الہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اہل بیت میں سے اگر کوئی فرد کسی سے ناراض ہے، سمجھ لو خدا بھی اس سے ناراض ہے۔ اگر وہ کسی سے خوش ہیں، سمجھ لو خدا بھی ان سے خوش ہے۔ اگر حسین کسی سے راضی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اگر علی کسی سے راضی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اگر سیدہ کسی سے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ لیکن اگر سیدہ کسی پر غضبناک ہے تو اللہ بھی اس پر کیا ہے؟ غضبناک ہے۔ تبھی فرمایا کہ حق کا معیار بھی اہل بیت کو بنایا، علم کا معیار بھی اہل بیت کو بنایا، مسلمانوں کا قبلہ بھی اہل بیت کو بنایا۔ یہ سارے القابات خدا کیوں دے رہا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بھائی کیا حق علی سے جدا ہو سکتا ہے یا علی حق سے جدا ہو سکتے ہیں؟ مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ حق اور علی دو حقیقتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ہی حقیقت کا نام ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، بس تیری نگاہ علی پر ہونی چاہیے۔ جہاں جہاں علی جائیں گے، جس جس کے ساتھ علی بیٹھیں گے، جس جس کے ساتھ علی صلح کریں گے، تجھے حق بھی وہیں پر نظر آ جائے گا۔ معیار بنایا جا رہا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے۔ اور کیوں فرمایا کہ یا علی مثلک مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی مثال کی طرح ہے۔ یہ مثالیں قرآن وَأَتَّبِرُ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ مثالوں کے ذریعے سے، آل رسول مثالوں کے ذریعے سے، قرآن مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ واضح ترین قرآن کی آیتیں ہیں جن سے آپ فضائل اہل بیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ کل ہی میں کلپ سن رہا تھا، پہلے تو مانا نہیں جاتا تھا کہ سیدہ کا کوئی حق بھی تھا، گئی بھی تھی کہ نہیں۔ چند سال پہلے کسی ملعون نے کہا کہ نہیں گئی تھی لیکن حق ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہی جنگ ہے رسول کے جانے کے بعد۔ مسلمان کی کوشش ہے کہ ایک ہی ہاتھ میں 2 تربوز پکڑے، اور آج تک یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بولا جاتا ہے اس چیز کو پڑھا نہ جائے، جیسے مشاجرات صحابہ کا ٹاپک ہے اور بہت بڑا ٹاپک ہے، کہتے نہ پڑھا جائے، کیونکہ طاہر القادری کے جملوں کے مطابق مشاجرات صحابہ پڑھنے کے بعد، وہ خود کہتے ہیں پڑھنے کے بعد یا تو رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے۔ اب اس کی رافضی سے مراد شیعہ ہے اور خارجی سے مراد وہابی ہے۔ اپنا نام نہیں لاتا، خود کو وہ بیچ میں ہی رکھتے ہیں۔ کہتے پڑھنے کے بعد یا ادھر جاؤ گے یا ادھر جاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب علم انسان حاصل کرتا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے نا۔ مسئلہ آپ کے نیو رضویہ میں 2 لوگوں میں لڑائی ہو گئی، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھو ہی نہ، جانو ہی نہ۔ آپ کا فلاں رشتہ دار آپ کو بولے میری فلاں کے ساتھ لڑائی ہو، آپ صلح کر، آپ کو کہ نہیں یہ مشاجرات کے قصوں میں میں نہیں پڑھتا، میرا نہیں جائے کہ آپ حق پر آپ ہو یا حق پر فلاں ہے، میں تو دونوں سے میری سلام دعا ہے۔
ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ بندہ بنائے رکھے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر. کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن ہمیں قوانین نہ دے، قرآن ہمیں اصول نہ دے، کہ ہم کسی بھی لڑائی کو پرکھنے کی صلاحیت نہ رکھیں. تو یہ جسٹس سسٹم کیسا جسٹس سسٹم ہے؟ یہ نظام عدل کیسا نظام عدل ہے؟ جیسے آپ گاڈ فادرز کا نام سنتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کچھ ایسی ادارے یا کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ بھائی جو قانون کے، جیسے آپ کہتے ہیں ماورائے عدالت ہیں، یہ عدالت کے اوپر ہے. یا تو یہ فیصلہ کیا جائے کہ بھائی کچھ ایسی شخصیات ہیں، کوئی ایسے ادارے ہیں، کوئی ایسے مناصب ہیں جو قانون سے اوپر ہیں، جو بھی کریں. لیکن اگر تم نے قانون قرآن کو بنایا، اگر اصول قرآن کو بنایا، تو خدا کہیں پر استثناء نہیں رکھتا. جب لعنت بھیجتا ہے تو کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. اب خدا لفظ قوم استعمال کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. یہاں پہ یہ تو نہیں لایا کون سا جھوٹا معافی والا ہے، کس جھوٹے کو بخشا جائے گا. کہیں اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہے جھوٹی قسمیں کھانے والوں پر. یہ اصول دے رہا ہے قرآن، یہ قرآن کا جسٹس سسٹم ہے. اب اس میں جو بھی آئے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قریب وہ ہے، صاحب تکریم وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. یہ قرآنی اصول ہیں. اب میں نے صفات کو ڈھونڈنا ہے، افراد کو نہیں ڈھونڈنا. مسلمان اگر صفت پرس بنتا تو اسے ہدایت ملتی. اس کا مسئلہ یہ ہے یہ شخصیت پرس بن گیا. شخصیت کی پرستش قطعاً منع ہے. وہ رسول کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یعنی ایک صفت میرے اندر ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے، وہ صفت وحی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن کچھ صفات ہیں، وہ صفت علم ہے، وہ صفت حلم ہے، وہ صفت تقوی ہے. اگر سلمان معصوم نہیں ہے، لیکن اگر صفات علی کو اپنے وجود میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے. حدیث قدسی صفات کی بحث کر رہی ہے. عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں. کیا مطلب خدا بنا دیتا ہوں؟ نہیں، وہ صفات جو میرے اندر ہیں وہ صفات تیرے اندر آ جاتی ہیں. جو رنگ میرے اندر ہے وہ رنگ تیرے اندر آ جاتا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ اگر مسلمان ترازو قرآن کو بناتا واللہ کبھی اختلافات پہ نہ پڑتا. ہم کیونکہ کیا بن گئے؟ شخصیت پرست بن گئے. اور انہی شخصیت پرستی کی بنیاد پر اب آپ دیکھیں ایف آئی آرز کا سلسلہ. کوئٹہ میں بہترین ایک عالم دین، ان پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی. ایسے عالم دین جو وہ لوگ جو کھلم کھلا تبرہ کرتے تھے، حالانکہ ان پر بھی وہ تنقید کرتے تھے، ان پر بھی ایف آئی آر. یعنی کوئی معیار نہیں ہے اس ملک میں ایف آئی آر کاٹنے کا اگر ہم صفات پرست بنے. دیکھیے قوانین تو بن گئے نا کہ بھائی پاکستان کا وزیر اعظم وہ ہوگا، پاکستان کی اسمبلی میں وہ جائے گا جو کیا ہوگا آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے عادل ہوگا. آج کتنے عادل ہیں؟ یہ معیار ہے آپ کے قانون کا. یعنی بالکل اسی طرح ہے، یعنی وہی عدالت جو پیش امام کے لیے ہے نا، کہ مسجد کا پیش امام وہ ہوگا جو کیا ہوگا عادل. لفظ عالم نہیں ہے، لفظ عادل ہے. عادل کا مطلب جھوٹا نہیں ہوگا، عادل کا مطلب غبن نہ کیا ہو، لوٹ مار نہ کی ہو، گناہ کبیرہ کبھی نہ کیا ہو، معاشرے میں اچھی پہچان سے پہچانا جاتا ہو. ایک انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے، لیکن معاشرے میں کس نام سے پہچانا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اچھی پہچان رکھتا ہو. گناہان صغیرہ کو کثرت سے نہ کرتا ہو، یا جس کو لفظ اصرار بولتے ہیں. ایک مرتبہ آدمی نے جھوٹ بول دیا خطأً، لیکن ایک آدمی مشہور ہے بھائی، اس سے جب بھی پوچھو یہ جھوٹی بولتا ہے، جب بھی فون کرو ہوتا گھر میں پر بولتا ہے میں نہیں ہوں. یعنی مشہور ہے اس کے لیے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، تو وہ عدالت کے دائرے سے کیا ہوتا ہے نکل جاتا ہے. یہ صفت اللہ نے بیان کی ہے. اب ہم کیا بن گئے؟ شخصیت پرست بن گئے نا. جب شخصیت پرست بن گئے تو آپ کی اسمبلی میں بھی شخصیات جاتی ہیں، صفات کے حامل لوگ نہیں جاتے.